بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رانا کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم۔ حدیث میں اس بات کی تصریح نہیں کہ وہ مینارہ دمشق سے ملحق اور اس کی ایک جزو ہوگا بلکہ اس کے شرقی طرف واقع ہوگا۔ پھر دوسری حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ مسجد اقصیٰ کے قریب مسیح کا نزول ہوگا۔ اشتہار چندہ منارۃ المسیح، گزشتہ سے پیوستہ۔ غرض حدیث نبوی میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت لکھا گیا ہے کہ وہ مینارہ بیضاء کے پاس نازل ہوگا، اس سے یہی غرض تھی کہ مسیح موعود کے وقت کا یہ نشان ہے۔ اس وقت بباعث دنیا کے باہمی میل جول کے اور نیز راہوں کے کھلنے اور سہولت ملاقات کی وجہ سے تبلیغ احکام اور دینی روشنی پہنچانا اور ندا کرنا ایسا سہل ہوگا کہ گویا یہ شخص منارے پر کھڑا ہے۔ یہ اشارہ ریل اور تار اور اگن بوٹ اور انتظام ڈاک کی طرف سے تھا، جس نے تمام دنیا کو ایک شہر کی مانند کر دیا۔ غرض مسیح کے زمانے کے لیے منارے کے لفظ میں یہ اور آواز جلد تر دنیا میں پھیلے گی، اور یہ باتیں کسی اور نبی کو میسر نہیں آئیں، اور انجیل میں لکھا ہے کہ مسیح کا آنا ایسے زمانے میں ہوگا جیسا کہ بجلی آسمان کے ایک کنارے میں چمک کر تمام کناروں کو ایک دم میں روشن کر دیتی ہے۔ یہ بھی اسی امر کی طرف اشارہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ مسیح تمام دنیا کو روشنی پہنچانے آیا ہے، اس لیے اس کو پہلے سے یہ سب سامان دیے گئے۔ وہ خون بہانے کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے صلح کاری کا پیغام لایا ہے۔ اب کیوں انسانوں کے خون کیے جائیں؟ اگر کوئی سچ کا طالب ہے تو وہ خدا کے دیکھے جو صدہا ظہور میں آئے اور آ رہے ہیں، اور اگر خدا کا طالب نہیں تو اس کو چھوڑ دو اور اس کے قتل کی فکر میں مت ہو، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اب وہ آخری دن نزدیک ہے جس سے تمام نبی جو دنیا میں آئے ڈراتے رہے۔ غرض یہ گھنٹہ جو وقت شناسی کے لیے لگایا جائے گا مسیح کے وقت کے لیے یاد دہانی ہے، اور خود اس منارے کے اندر ہی ایک حقیقت مخفی ہے، اور وہ یہ کہ احادیث نبویہ میں متواتر آ چکا کہ مسیح آنے والا صاحب المنارہ ہوگا، یعنی اس کے زمانے میں اسلامی سچائی بلندی کے انتہا تک پہنچ جائے گی، جو اس منارے کی مانند ہے جو نہایت اونچا ہو، اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا، اسی کے مانند جیسا کہ کوئی شخص جب ایک بلند منار پر اذان دیتا ہے تو وہ آواز تمام آوازوں پر غالب آ جاتی ہے۔ سو مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ الصف 10۔ یہ آیت مسیح کے حق میں ہے، اور اسلامی حجت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں وہ ازل سے مسیح کے لیے خاص کی گئی ہے، اور قدیم سے مسیح موعود کا قدم اس بلند مینار پر قرار دیا گیا ہے، جس سے بڑھ کر اور کوئی عمارت اونچی نہیں۔ اسی کی طرف براہین احمدیہ کے اس الہام میں اشارہ ہے جو کتاب مذکور کے صفحہ 522 میں درج ہے، اور وہ یہ ہے بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیان برمنار بلندتر محکم افتاد۔ ایسا ہی مسیح موعود کی مسجد بھی مسجد اقصیٰ اسلام سے دور تر اور انتہائی زمانے پر ہے، اور ایک روایت میں خدا تعالیٰ کے پاک نبی نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ مسیح موعود کا نزول مسجد اقصیٰ کے شرقی منارے کے قریب ہوگا۔ حاشیہ: بعض احادیث میں یہ پایا جاتا ہے کہ دمشق کے مشرقی طرف کوئی منارہ ہے جس کے قریب مسیح کا نزول ہوگا۔ سو یہ حدیث ہمارے مطلب سے کچھ منافی نہیں، کیونکہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ گاؤں جس کا نام قادیان ہے اور ہماری یہ مسجد جس کے قریب منارہ تیار ہوگا دمشق سے شرقی طرف ہی واقع ہے۔ حدیث میں اس بات کی تصریح نہیں کہ وہ منار دمشق سے ملحق اور اس کی ایک جزو ہوگا، بلکہ اس کے شرقی طرف واقع ہوگا۔ پھر دوسری حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ مسجد اقصیٰ کے قریب مسیح کا نزول ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ منارہ یہی مسجد اقصیٰ کا منارہ ہے،
اور دمشق کا ذکر اس غرض کا منارہ ہے، اور دمشق کا ذکر اس غرض کے لیے ہے جو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ سے مراد اس جگہ یروشلم کی مسجد نہیں بلکہ مسیح موعود کی مسجد ہے، جو باعتبار بعد زمانہ کے خدا کے نزدیک مسجد اقصیٰ ہے۔ اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ جس مسجد کی مسیح موعود بنا کرے وہ اس لائق ہے کہ اس کو مسجد اقصیٰ کہا جائے، جس کے معنی ہے مسجد ابد، کیونکہ جبکہ مسیح موعود کا وجود اسلام کے لیے ایک انتہائی دیوار ہے اور مقرر ہے کہ وہ آخری زمانے میں اور بعید تر حصہ دنیا میں آسمانی برکات کے ساتھ نازل ہوگا، اس لیے ہر ایک مسلمان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ مسیح موعود کی مسجد مسجد اقصیٰ ہے، کیونکہ اسلامی زمانے کا خط ممتد جو ہے اس کے انتہائی نقطے پر مسیح موعود کا وجود ہے، لہٰذا مسیح موعود کی مسجد پہلے زمانے سے جو صدر اسلام سے بہت ہی بعید ہے، سو اس وجہ سے مسجد اقصیٰ کہلانے کے لائق ہے۔ اور اس مسجد اقصیٰ کا منارہ اس لائق ہے کہ تمام میناروں سے اونچا ہو، کیونکہ یہ منارہ مسیح موعود کے احقاق حق اور صرف ہمت اور اتمام حجت اور اعلیٰ ہے۔ پس جیسا کہ اسلامی سچائی مسیح موعود کے ہاتھ سے اعلیٰ درجے کے ارتقاء تک پہنچ گئی ہے اور مسیح کی ہمت ثریا سے ایمان گمگشتہ کو واپس لا رہی ہے، اسی کے مطابق یہ مینار بھی روحانی امور کی عظمت ظاہر کر رہا ہے۔ وہ آواز جو دنیا کے ہر چہار گوشے میں پہنچائی جائے گی، وہ روحانی طور پر بڑے اونچے مینار کو چاہتی ہے۔ قریباً 20 برس ہوئے کہ میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ کا یہ کلام جو میری زبان پر جاری کیا گیا تھا لکھا، یعنی یہ کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل صدق اللہ ورسولہ وکان امر اللہ مفعولا۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 458۔ یعنی ہم نے اس مسیح موعود کو قادیان میں اتارا ہے اور وہ ضرورت حقہ کے ساتھ اترا۔ خدا نے قرآن میں اور رسول نے حدیث میں جو کچھ فرمایا تھا وہ اس کے آنے سے پورا ہوا۔ اس الہام کے وقت جیسا کہ میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں، مجھے کشفی طور پر یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ یہ الہام قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، اور اس وقت عالم کشف میں میرے دل میں اس بات کا یقین تھا کہ قرآن شریف میں 3 شہروں کا ذکر ہے، یعنی مکہ اور مدینہ اور قادیان کا۔ اس بات کو قریباً 20 برس ہو گئے جبکہ میں نے براہین احمدیہ میں لکھا تھا۔ اب اس رسالے کی تحریر کے وقت میرے پر یہ منکشف ہوا کہ جو کچھ براہین احمدیہ میں قادیان کے بارے میں کشفی طور پر میں نے لکھا، یعنی یہ کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے، در حقیقت یہ صحیح بات ہے، کیونکہ یہ یقینی امر ہے کہ قرآن شریف کی یہ آیت کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ بنی اسرائیل 2 معراج مکانی اور زمانی دونوں پر مشتمل ہے، اور بغیر اس کے معراج ناقص رکھتا ہے۔ پس جیسا کہ سیر مکانی کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک پہنچا دیا تھا، ایسا ہی سیر زمانی کے لحاظ سے جناب کو شوکت اسلام کے زمانے سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، برکات اسلامی کے زمانے تک جو مسیح موعود کا زمانہ ہے پہنچا دیا۔ حاشیہ در حاشیہ۔ شوکت اسلام کا زمانہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس کا اثر غالب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی طرح مومنوں کو کفار کے حملے سے نجات دی، اس لیے بیت اللہ کا نام بھی بیت آمن رکھا گیا۔ لیکن زمانہ برکات کا جو مسیح موعود کا زمانہ ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ ہر قسم کے آرام زمین میں پیدا ہو جائیں گے، اور نہ صرف امن بلکہ عیش رغد بھی حاصل ہو۔ پہلو کے روح سے جو اسلام کے انتہائی زمانے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر کشفی ہے، مسجد اقصیٰ سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے، جس کی نسبت براہین احمدیہ میں خدا کا کلام یہ ہے مبارکن و مبارکن و کل امر مبارکن یجعل فیہ، اور یہ مبارک کا لفظ جو بصیغہ مفعول اور فاعل واقع ہوا ہے قرآن شریف کی آیت بارکنا حولہ کے مطابق ہے۔ بس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، بنی اسرائیل 2۔ اس آیت کے ایک تو وہی معنی ہیں جو علماء میں مشہور ہیں، یعنی یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانی معراج کا یہ بیان ہے، مگر کچھ شک نہیں کہ اس کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانی معراج بھی تھا، جس سے یہ غرض تھی کہ آپ کی نظر کشفی کا کمال ظاہر ہو، اور نیز ثابت ہو کہ مسیحی زمانے کے برکات بھی در حقیقت آپ ہی کے برکات ہیں جو آپ کی توجہ اور ہمت سے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے مسیح ایک طور پر آپ کا روپ ہی ہے۔ وہ معراج یعنی بلوغ نظر کشفی دنیا کی انتہا تک تھا جو مسیح کے زمانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس معراج میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر فرما ہوئے، وہ مسجد اقصیٰ یہی ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے، جس کا نام خدا کے کلام نے مبارک رکھا ہے۔ یہ مسجد جسمانی طور پر مسیح موعود کے حکم سے بنائی گئی ہے، اور روحانی طور پر مسیح موعود کے برکات اور کمالات کی تصویر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور محبت ہیں۔ اور جیسا کہ مسجد الحرام کی روحانیت حضرت آدم کی روحانیت انبیاء بنی اسرائیل کے کمالات ہیں، ایسا ہی مسیح موعود کی یہ مسجد اقصیٰ جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے، اس کے روحانی کمالات کی تصویر ہے۔ پس اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں زمانہ گزشتہ کی طرف صعود ہے اور زمانہ آئندہ کی طرف نزول، اور ماحصل اس معراج کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاولین والآخرین ہیں۔ معراج جو مسجد الحرام سے شروع ہوا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ صفی اللہ آدم کے تمام کمالات اور ابراہیم خلیل اللہ کے تمام کمالات اور ابراہیم خلیل اللہ کے تمام کمالات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ پھر اس جگہ سے قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکانی سیر کے طور پر بیت المقدس کی طرف گیا، اور اس میں یہ اشارہ اسرائیلی نبیوں کے کمالات بھی موجود ہیں۔ اور پھر اس جگہ سے قدم جناب علیہ السلام زمانی سیر کے طور پر اس مسجد اقصیٰ تک گیا جو مسیح موعود کی مسجد ہے، یعنی کشفی نظر اس آخری زمانے تک جو مسیح موعود کا زمانہ کہلاتا ہے پہنچ گئی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو کچھ مسیح موعود کو دیا گیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ اور پھر قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سیر کے طور پر اوپر کی طرف گیا اور مرتبہ قاب قوسین کا پایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر صفات الہیہ اتم اور اکمل طور پر تھے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قسم کا معراج یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو زمانی مکانی دونوں رنگ کی سیر تھی، اور نیز خدا کی طرف ایک سیر تھا جو مکان اور زمان دونوں سے پاک تھا۔ اس جدید طرز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاولین والآخرین ہیں، اور نیز خدا تعالیٰ کی طرف سیر ان کا اس نقطہ ارتفاع پر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی انسان کو گنجائش نہیں۔ مگر اس حاشیے میں ہماری صرف یہ غرض ہے کہ جیسا کہ آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں کشفی طور پر لکھا گیا تھا کہ قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے، یہ کشف نہایت صحیح اور درست تھا، کیونکہ زمانی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور مسجد اقصیٰ کی طرف سیر مسجد حرام سے شروع ہوئی۔ یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایسی مسجد تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر تسلیم نہ کیا جائے جو باعتبار بعد زمانہ کے مسجد اقصیٰ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ مسیح موعود کا وہ زمانہ ہے سمندر کا بمقابلہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا کنارہ ہے۔ ابتدا سیر کا جو مسجد الحرام سے بیان کیا گیا اور انتہا سیر کا جو اس سے بہت دور مسجد تک مقرر کیا گیا جس کے ارد گرد کو برکت دی گئی، یہ برکت دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شوکت اسلام ظاہر کی گئی اور حرام کیا گیا کہ کفار کا دست تعدی اسلام کو مٹا دے، جیسا کہ آیت وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا آل عمران 98 سے ظاہر ہے۔
لیکن زمانہ مسیح موعود میں جس کا دوسرا نام مہدی بھی ہے، تمام قوموں پر اسلام کی برکتیں ثابت کی جائیں گی اور دکھلایا جائے گا کہ ایک اسلام ہی بابرکت مذہب ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ وہ ایسا برکات کا زمانہ ہوگا کہ دنیا میں صلح کاری کی برکت پھیلے گی اور آسمان اپنے نشان اور زمین میں طرح طرح کے پھلوں کے دستیاب ہونے اور طرح طرح کے آراموں سے اس قدر برکتیں پھیل جائیں گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں پھیلی ہوں گی۔ اسی وجہ سے مسیح موعود اور مہدی موعود کے زمانے کا نام احادیث میں زمان البرکات ہے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہزار ہا نئی ایجادوں نے کیسی زمین پر برکتیں اور آرام پھیلا دیے ہیں، کیونکہ ریل کے ذریعے سے مشرق و مغرب کے میوے ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور تار کے ذریعے سے ہزاروں کوسوں کی خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ سفر کی وہ تمام مصیبتیں یک دفعہ دور ہو گئیں جو پہلے زمانوں میں تھیں۔ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 6 مئی 2023 عیسوی، صفحہ نمبر 3 اور